الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد معزز حضرات اور ہمارے دور سے آنے والے سبھی محترم مہمان، یقیناً ہمارا اور آپ کا یہاں اس ضلع کے قصبے بڑھانے کے اندر جمع ہونا یہ ایک بہت بابرکت چیز ہے۔ اگر اس طریقے سے لوگ اکٹھے ہو کر کے اپنے مسائل کے اوپر غور کریں تو امید ہوتی ہے کہ اللہ ان مسائل کو حل کر دیں گے۔ اس میں ہمارے راؤ عبدالستار صاحب کی اور آپ کے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی محنت ہے۔ یہ سمجھیے کہ موتی ہیں جو بکھرے پڑے ہیں، اگر ان موتیوں کو ایک جگہ جوڑ دیا جائے تو پھر ہار بن جاتا ہے، اور اگر ایک جگہ نہ جوڑے جائیں، بکھر جائیں تو سب موتی بیکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مسلم راجپوت قوم میں ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں، پروفیسر حضرات بھی ہیں، MLA حضرات بھی ہیں، منتری حضرات بھی ہیں، وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے بہت سارے اسکول چلائے ہیں، علماء کرام بھی ہیں، لیکن بس فرق یہ ہے کہ سب ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ اگر سب کو ایک جگہ جوڑ دیا جائے اور ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے، یہ نہ سمجھے کوئی قوم کا فرد، یہ نہ سمجھے میں ہوں کیا۔ آپ نے دیکھا گاڑی ہے، اگر آپ کی گاڑی میں ایک وال باڈی خراب ہو گئی تو آپ کی گاڑی جواب دے دیتی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب میری گاڑی کا پسٹن تو ٹھیک ہے، میری گاڑی کے ٹائر تو ٹھیک ہے، باڈی تو ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ تو ذرا ایک وال کی باڈی ہے، وال ہے ربڑ کی، اس کے خراب ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، قوم کا ہر آدمی یہ سمجھے کہ میری ایک ذمہ داری ہے۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کے کام کیا تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ شکوے شکایتیں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ہر قوم کو اوپر اٹھنے کے لیے ایک محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب قوم کوئی نیچے گر جاتی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ قربانی پیش کرے، کہیں اپنے نفس کی قربانی دینی ہوگی، کہیں جذبات کی قربانی دینی ہوگی، کہیں یہ رسم و رواج جو پیدا ہو گئے ہیں ان کی قربانیاں دینی ہوں گی، تب تو ہم امید کریں گے کہ آپ کو احساس اپنی تنزلی کا ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، ابھی ہمارے سامنے کی مثالیں، آپ کی اس قوم کے اندر محنت کرتے ہوئے عمر گزر گئی، اپنے استاد محترم حضرت علامہ نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جگہ جگہ جلسے کیے گئے، قوم کی اصلاح کے لیے کوششیں کی گئی، بڑے بڑے اجتماع ہوئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کے علاقے میں ابھی چند سال پہلے بڑی محنتیں ہوئی، جگہ جگہ کمیٹیاں بنائی گئیں، لیکن چند دنوں کا ایک خواب اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ دیکھو، کام میں عمل میں طاقت جب پیدا ہوتی ہے جب کہ اس کے اندر جماؤ ہو، اگر جماؤ نہیں ہے تو طاقت آپ کی کمزور ہو جائے گی۔ آپ ایک جگہ جڑ گئے، آج مجلس میں ایک جگہ بیٹھے ہیں، اب جا کر کے ذمہ دار حضرات سوچیں۔ دیکھو، رسم و رواج کے اوپر آپ قابو ایسے نہیں پا سکتے، جہالت کے اوپر قابو اس طریقے سے نہیں پا سکتے۔ آج کے زمانے میں تعلیم آسان نہیں، بہت مہنگی تعلیم ہے، اس تعلیم کے لیے بھی آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ آپ خالی راجپوت نہیں، آپ مسلم راجپوت ہیں۔ اس میں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ علم کی مثال تو ایسی ہے جیسے پانی، اگر اس پانی کو رنگدار گلاس میں بھر دو تو پانی رنگین نظر آنے لگے گا، اور اگر اس پانی کو آپ صاف ستھرے سفید کچ کے گلاس میں ڈال دیں تو پانی سفید نظر آئے گا۔ یہی حال ہے علم کا۔ اسلام نے جدید اور قدیم کی کوئی تفریق نہیں کی۔ آج جو اسکول میں آپ کی تعلیم ہے اس کا کوئی انکار نہیں، علم ہے۔ اگر زمین سے آپ اللہ پیدا کرنا جانتے ہیں، سائنس کے ذریعے ہواؤں کے اوپر اڑنا جانتے ہیں، تو اسلام کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے اسلام کو اور مضبوطی عطا کی ہے۔
بہت سے ہمارے مسلمان بھائی سوال کریں گے، ارے صاحب آسمانوں کے اوپر، چاند کے اوپر یہ کیسے انسان پہنچ گیا؟ ارے بھائی ہمیں کیا ضرورت ہو رہی ہے اس کی مخالفت کرنے کی؟ اس کی مخالفت تو وہ لوگ کریں جو چاند کو دیوتا سمجھ رہے کہ انسان کے قدم کیوں آ گئے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ چاند تمہارا خادم ہے، اور بلکہ اس سے اور مسائل حل ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کی طرف اشارہ کرنا، دو ٹکڑے ہو جانا، اب تک دنیا والے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ چاند دو ٹکڑے کیسے ہو گیا، لیکن سائنسداں جو وہاں پہنچے انہوں نے آ کر کے دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ چاند دیکھ کر کے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ چاند کبھی بیچ میں سے دو ٹکڑے ہوا ہے۔ تو سائنس سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، انگریزی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہندی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، لیکن نہیں آپ کو اپنی ایک تہذیب باقی رکھنی ہے۔ اسلامی تہذیب اگر ہماری ختم ہو گئی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں، آپ ان کے لیے اپنی اسکول بنائیں جہاں پردے کا انتظام ہو، جہاں تعلیم دینے والی ہماری عورتیں ہوں، ہماری لڑکیاں ہوں۔ وہاں یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ صاحب یہ آپ کی نوجوان عورتوں لڑکیوں کے اوپر پردہ کیوں نہیں؟ لیکن آپ کو ذرا کچھ ہمت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ ہمارا جانا ہوا، بمبئی جانا ہوا، پونے جانا ہوا، بنگلور جانا ہوا، ہم نے وہاں مسلمانوں کے لڑکیوں کے اسکول وہ دیکھے کہ جہاں پوری اوپر تک تعلیم، لیکن کوئی مسلمان لڑکی بغیر برقعے کے نہیں آتی، پردے کے ساتھ آتی ہے۔ ہم آخر سے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو ہماری فضول خرچیاں ہیں، آپ نے دیکھا ملک کو آزاد ہوئے 65 سال ہوئے، اس 65 سال کے زمانے میں بعض وہ قومیں جو تمہارے سے انتہائی غریب تھیں، مثال کے طور سے جاٹ قوم، کیا ان کے پاس تمہارے کتنی زمینیں تھیں؟ نہیں، ان کے پاس بہت کم زمینیں تھیں۔ ان کے یہاں 15 بیگھے کا کاشتکار مشکل سے ملتا تھا، جیسی میری تحقیق ہے، اور آج بھی ان کے یہاں زمیندارہ بہت کم ہے، بہت تھوڑی زمینیں ہیں۔ لیکن ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے یہ اعلان کر دیا، دیکھو جاٹ کی شادی میں 5 آدمی سے زیادہ نہیں ہوں گے، جاٹ کی شادی میں کبھی کوئی دیگ نہیں چڑھے گی، صرف گھر کی پکی ہوئی روٹی کھائی جائے گی، جو پیسہ تمہارا بچے گا وہ تعلیم کے اوپر خرچ ہوگا۔ آج دیکھو ان کے گاؤں کے اندر ڈگری کالج بنے کھڑے ہیں۔ خود اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی اور آپ کے ساتھ میں جانے والے جو مدینے سے نکلے اور جو مکے سے نکلے اور مدینے پہنچے، بتاؤ ان کے پاس کیا مال تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے برتن نہیں تھا، سونے کے لیے کپڑا نہیں تھا، بستر نہیں تھا، لیکن انہوں نے پیسہ جمع کیا، جمع کر کے تعلیم کے اوپر، قوم کی ترقی کے اوپر خرچ کیا۔ 10 سال کے زمانے میں یہ قوم اتنی مالدار ہو گئی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس مرنے کے وقت میں 80,000 روپئے جمع کی۔ تو آپ اس فضول خرچی کے اوپر قابو پائیے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اخیر میں ہم نے یہ تجربہ کیا، ابھی ہمارے نیتا جی غلام محمد جو کہہ رہے تھے صاحب یہ جہیز بند ہو، یہ ہو، ہم نے کہا ارے بھائی برادری اس کے لیے تو ذرا مشکل سے آئے گی، ارے تم ایک کام تو کر لو، جتنا تو کر لو کہ لڑکی کی شادی میں لڑکی والے کی طرف سے دعوت بند کر دو۔ ایک آدمی اگر ایک وقت میں دعوت بند کر دے گا تو کون سے فاقے آ جائیں گے، لیکن لڑکی والے کے لیے بہت کچھ سرمایہ بچ جائے گا۔ ہم نے کہا بارات کم سے کم کر دو۔ چند دن آپ کے علاقے میں یہ باتیں چلی اور اس کے بعد پھر سب ختم ہو گئی۔ اصل بات یہ کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ دیکھیے قوم کو بڑھانے کے لیے گاؤں والے ادنا درجے کے آدمی سے لے کر کے بڑے درجے تک کے لوگوں کو ضرورت پیش آئے گی، کوئی وہ میدان میں اترے۔ مالدار لوگوں کو قربانی دینی پیش کرنی پڑے گی۔ ابھی یہاں اسٹیج کے اوپر ذکر تھا کہ راجپوتوں نے صاحب گوجروں میں شادیاں شروع کر دی، واقعی کر دی ہیں۔ آپ کے علاقے میں بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں جو مجھے معلوم ہے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا، ایک نکاح میں، ایک مجلس میں 4 نکاح میرے سامنے آئے۔ مجھے معلوم ہوا یہ تو فلاں اس گاؤں کے ہیں جو خالص گوجروں کا گاؤں ہے۔ بعد میں تحقیق ہوئی، واقعی وہ اسی گاؤں کے تھے، گوجر ہی تھے۔
لیکن لڑکی والے نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ مولانا ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں، اگر برادری کے لوگ ہم سے گاڑی مانگ رہے ہیں اور گاڑی ہمارے دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں، اور دوسری برادری کے لوگ ہماری لڑکیوں کو لے رہے ہیں، عزت کے ساتھ اٹھا رہے ہیں، تو ہم ان میں اپنی لڑکی کیوں نہ دے دیں؟ بتلائیے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ قوم کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اگر قوم کے نوجوان لڑکے سامنے کھڑے ہوں اور یہ کہیں ہم بغیر جہیز کے شادی کریں گے، ہم جہیز نہیں لیں گے، اس وقت اس رسم کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لڑکی والا تو مجبور ہے، اسے تو اپنی لڑکی اٹھانی ہے۔ اب یہی ابھی آپ کا اجلاس ہوا، میرے پاس بہت سارے سوالات آپ کے علاقے سے گئے، صاحب آپ وہاں صدر ہوں گے، آپ کے سامنے مسلمانوں کی نوجوان لڑکیاں آئیں گی، کیا یہ پردہ ختم نہیں ہوگا؟ ایک تو میں نے انہیں الزامی جواب دیا کہ آپ یہ بتاؤ یہ لڑکیاں کس ماسٹر کے یہاں پڑھ کر کے آ رہی ہیں؟ کیا یہ غیر مسلموں کے یہاں پڑھ کر کے نہیں آ رہی؟ اگر ایسا ہے کہ یہ غیر مسلموں میں پڑھ کر کے آ رہی ہے تو کیا ان سے پردہ نہیں؟ ہمارے سے پردہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ مذہب کے پابند ہیں، نہیں چاہتے ہماری لڑکیاں بے پردے آئے تو مت بھیجو۔ کون سختی ہے کہ آپ یہاں میدان میں لائیں؟ لیکن یہ سوال پیدا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہمارے اپنے لڑکیوں کے اسکول نہیں ہیں۔ یہ سوال ہی نہ پیدا ہوتا تو بھائی یہ مجلس اب ختم ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، جن میں سب سے بڑی دو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک تعلیم اور ایک اتفاق و اتحاد۔ اگر بستی کے ذمہ دار لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے آپس کے جھگڑے نمٹا لیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں، لیکن یہاں بھی وہی ہوا، ہم نے جگہ جگہ تنظیمیں قائم کی، لیکن نتیجہ صفر نکلا۔ چند دنوں کے بعد وہ سب تنظیمیں ختم ہو گئی۔ ذرا آپ اپنا مقام سوچئے، پھر یہ سوچئے کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے۔ ہمارے نواب صاحب نے ریزرویشن کی مانگ اچھی ہے، لیکن آپ کی نگاہیں ریزرویشن کے اوپر نہیں رہنی چاہیے۔ آپ اپنے اندر کمال پیدا کریں، مانگ رکھیں گے، ہم حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں ریزرویشن دو، لیکن ایک مسلم راجپوت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے کہ میں ڈٹ کر کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہو کر کے اپنا مقام دوں گا۔ آپ ایسی ہمت کے ساتھ میدان میں آئیے۔ یہ اجلاس ہو گیا، اس سے بڑے بڑے اجلاس آپ کے علاقے میں دیکھ چکے ہیں۔ یہاں سے اٹھیے، اور اٹھنے کے بعد میں پھر سر جوڑ کر کے ذمہ دار لوگ بیٹھیں۔ واقعی اتنے بڑے بڑے سمجھدار آدمی، سب کی رائے یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی تہذیب بھی ختم نہ ہو، کیونکہ اسلام کی ایک تہذیب ہے، اور خاص طور سے راجپوت قوم کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہندو راجپوتوں میں ان کے یہاں بھی پردہ ہے، ان کی عورتیں بھی جنگل میں کمانے کے لیے نہیں جاتی، لڑکیاں اسکول میں جائیں گی، آتے ہی گھر کے اوپر پردہ کر لیں گی۔ اور مسلم راجپوت تو دو چیزوں سے جڑ گیا، ایک راجپوت اور دوسرے مسلم۔ تو پردہ ہمارے اندر رہنا چاہیے، تہذیب رہنی چاہیے، ساتھ ساتھ تعلیم آنی چاہیے۔ تعلیم کے نام کے اوپر قربانی دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ تو ہماری یہ بچیاں اگر دین سے نکل گئیں تو اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے، اور ہماری بچیاں اگر جائز رہ گئی یا ہمارے بچے اگر جائز رہ گئے تو پھر اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ مثال کے طریقے سے میں بتاؤں، پچھلے دنوں یہاں کچھ اسکولوں میں وندے ماترم کا سوال اٹھا، اور مسلمانوں نے یہ کہا ہمارے بچے وندے ماترم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان کا سر اللہ کے سامنے جھکے گا، زمین کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ نعرہ بلند ہوا، لیکن آپ کے علاقے کے حال مجھے معلوم ہے کہ غیروں نے جو اپنے اسکول قائم کر رکھے ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا اسکول ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ہم تو وندے ماترم کہلوائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے وندے ماترم نہیں کہلوانا چاہتے ہیں تو اپنے بچے کہیں اور لے جاؤ۔ یہ اب سے 10-15 سال پہلی بات ہے، کیا ہماری غیرت جاگی کہ اس زمانے سے آج اپنے ہم مسلم اسکول قائم کر لیتے؟ تو ذرا سوچو، عمل اگر نہیں ہوگا تو محض کہنے سے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ عمل کے ارادے میں ماشاءاللہ آپ کی مکمل تاریخ ہے۔ یہ جو ہمارے نواب صاحب نے سنا دی ہے نا یہ خوشخبری، جس میں بتلا دیا کہ مسلم لڑکی 53% یا 55%، اور ہمارے بھی چہرے کے اوپر ذرا خوشی دوڑ گئی۔ یہ آپ کے علاقے کی نہیں، کبھی تم اپنے علاقے کی سمجھ لو۔
تو اس علاقے کی ہے رکھو جس علاقے کے اندر 100% مسلمان بچے اپنے اسکولوں میں جاتی ہیں. کبھی تم خوش ہو جاؤ بس اب تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ ارادہ لے کر کے اٹھو اور اس قسم کی تنظیمیں جو آپ کی یہ چل رہی ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور خیر و برکت عطا کریں. ہمارے کاموں کے اندر اللہ ترقی اور کامیابی دیں. وقت ہو کے کافی کھچ گیا، شوہر بھی گئی، عصر کی نماز بھی اذان ہو چکی. اس لیے بس یہ اخیر میں میری درخواست ہے کہ آپ نے جو باتیں سنی ہیں اس کے اوپر عمل کا ارادہ کر کے لے کر کے جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ تو اپنا رحم و کرم فرما اس مجلس کے اندر. اے اللہ جو ہم نے خیر کی باتیں سنی ہیں ان سب کے اوپر عمل کرنے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے مدد کے طالب ہیں. اگر تیری طرف سے مدد کے دروازے نہ کھلے اے اللہ ہم فیل ہو جائیں گے. اے اللہ ہمارے ارادے کچھ نہیں. تو اگر ہمارے ارادوں کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرے تو ہمارے ارادے مضبوط ہو جائیں گے. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے ارادوں میں مضبوطی کا سوال کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہمارے ارادوں میں مضبوطی عطا فرما. تیرے خزانے اے اللہ عام ہیں. زمین تیرے خزانے اگل رہی ہے، آسمان تیرے خزانے اگل رہے ہیں. اگر آج ہم غربت کا شکوہ شکایت کر رہے ہیں تو کمی ہماری ہے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اے اللہ تو ہمارے لیے غیب سے مالوں کے، امدادوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دے. آج ہم پریشان حال ہیں. اے اللہ وہ قوم جو دنیا میں کبھی عزت والی سمجھے جایا کرتی تھی اے اللہ آج اس قوم کو دنیا کے لوگ حقیر جان رہے ہیں. اے اللہ دنیا کے لوگوں نے اپنی نظروں سے ہمیں گرا دیا ہے. یہ سب اے اللہ اگرچہ ہماری کمی ہے، کوتاہی ہے، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے مدد کے طالب ہیں. اے اللہ تو ہمارے اندر طاقت اور قوت پیدا فرما. دنیا میں اے اللہ تو ہمیں عزت والی زندگی دے. آخرت کے اندر اے اللہ تو ہمیں آخرت میں اے اللہ تو ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو کچھ ہم نے بڑوں کی زبانی اس مجلس میں سنا ہے اے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ ہماری تنظیم جو سچے دل کے ساتھ مسلمانوں کی خدمت کے لیے اٹھی ہے اے اللہ تو ان کے اندر اور مزید اخلاص پیدا فرما دے. اے اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. ان بیٹھنے والے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ ان تمام کے دلوں میں تو قوم کی ہمدردی اور محبت پیدا فرما. اے اللہ سچے دل کے ساتھ میں تو ہمیں اپنے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی اے اللہ تو ہمیں مضبوطی عطا فرما. ہمارے بچوں میں اسکولوں میں پڑھنے والے ہوں یا مدارس میں پڑھنے والے ہوں اے اللہ تو سب کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما دے. جو کچھ اس مجلس میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہو اے اللہ تو اسے معاف فرما دے. مرتدم غیب سے مدد کیجیے. ایمان کے ساتھ اے اللہ اٹھا لیجیے. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اپنے علاقوں میں ہم نے